شیر اور خرگوش۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ کی طرح پیش نہیں آتا تھا۔ وہ بہت ظالم تھا۔ وہ ہر روز کسی ایک جانور کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے اور خود اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکلات سے دوچار ہونے لگے تھے۔ ایک دن جنگل کے تمام جانور جنگل کے ایک مقام پر جمع ہوئے اور شیر کے ظلم کرنے پر رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ایک ایک کر کے شیر کے پاس خود چلے جائیں۔ اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے اور اپنی باری آنے تک ہم اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جانوروں کی بات مکمل ہونے کے بعد خود گیدڑ نے شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتائی۔ گیدڑ کی بات سننے کے بعد شیر نے کہا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سنو۔ اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی بات سن کر گیدڑ نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد بلا ناغہ ایک ایک کر کے جانور شیر کے پاس جانے لگے۔ شیر اپنے پاس آنے والے جانور کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا۔ اسے شیر کے پاس جانے منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی غار کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہونے سے شیر بہت غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے میں کہا، میں نے تم سب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیر ہو جانے کی صورت میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل میں جا کر اپنے من پسند جانور کو کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کیجیے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی اور اس کا ایک واجب سبب ہے۔ اطمینان رکھیے، میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ آرام سے مجھے کھا لیں۔ شیر پھر غصے سے کہا، کیا بات ہے، جلدی سے بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا اور راستے میں ایک اور شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے ساتھ رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، تم ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شیر سے کہا کہ تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تجھے ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تب اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے۔ تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سب وہ میرے سامنے کہنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب تم ہمارے بادشاہ سے آ کر کہو۔ تب اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی یہاں لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ شیر دھاڑ مارنے لگا۔ بادشاہ سلامت، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔
ये सुनते ही शेर ने कहा, चलो अभी चलते हैं, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद खरगोश ने शेर को जंगल के दरमियान एक कुएं के पास ले गया। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, इसके अंदर देखिए, वो वहाँ आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। आप उसे अच्छा सबक सिखाइएगा। शेर गुस्से से कुएं में झांकने लगा और जोर से दहाड़ने लगा। तब दूसरी जानिब से भी दूसरा शेर दहाड़ता हुआ महसूस होने लगा। तब खरगोश ने कहा, देखिए इसे कितना फख्र है, आपको कैसे नीचा दिखा रहा है। ये कहकर वो शेर को जोश दिलाने लगा। शेर बिना सोचे समझे हुए कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में कोई नहीं था। शेर हाथ पैर मारता रहा, कुएं से निकल नहीं पाया और पानी में डूब गया और कुएं में ही दम तोड़ दिया। खरगोश ने अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ खुद को बल्कि अपने सारे जंगल के जानवरों की जान बचा ली। सबक: अक्ल का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने आप को बचाना चाहिए। बाजुओं को ज़ोर से दिमाग की ताकत ज़्यादा होती है।